بھی پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. آئے آئے. جے میں ویکا عملہ پلے، جے میں ویکا عملہ ولے، کچھ نہیں میرے، جے میں ویکا رحمت رب دی بلے بلے بلے. اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری پیاری نیکیاں، آسان نیکیاں میں عطا فرمائے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. یہ حدیث ایک بار پھر سن لیں. جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں ماہ قفل مدینہ منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. مفت کا ثواب ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت موجود تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں تھی، کھانا سامنے آ گیا، تو اب صرف کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، بلکہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، پھر کچھ عبادت کر لیجئے، نفل پڑھ لیجئے اگر مکروہ وقت نہ ہو تو، یا 12 مرتبہ درود شریف ہی پڑھ لیجئے. اب چاہیں تو کھا پی سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسالہ زیاد اردو سلام پیج نمبر 2. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 ہجری کہ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. کیا
ہر جائز کام میں نیت ہوتی ہے؟ سلام میں کیا نیت ہوتی ہے؟ اور سلام کس طرح کیا جائے اور جواب کس طرح دیا جائے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ کوئی سلام کسی کی طرف بھیجے تو جواب کیسے دینا ہوگا؟ صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی جی کیا ہر جائز کام میں نیت ہوتی ہے؟ سلام میں کیا نیت ہوتی ہے؟ اور سلام کس طرح کیا جائے اور جواب کس طرح دیا جائے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ کوئی سلام کسی کی طرف بھیجے تو جواب کیسے دینا ہوگا؟ اللہ اللہ، سلام میں نیت یہ ہو کہ ایک نیت تو اس کی یہ ہے کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں، سلام کرنا سنت ہے۔ ویسے اگر کوئی نیت نہیں تھی اور سلام کیا تو ثواب نہیں ملے گا، تو سنت کی نیت کر لے۔ یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ سلام کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلام کر کے پھر اس کو مار داڑ کرے، اس سے چھینے؟ تو یہ تو سلامتی کی دعا کے خلاف ہوا نا۔ تو تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں تم پر ہوں۔ اب یہ دعائیں دے کر تو لوٹ مار نہیں ہو سکتی، مار داڑ نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں یہ ساتھ میں نیت کرے کہ تمہاری جان، مال، عزت، آبرو میں دخل اندازی حرام سمجھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ نیت ہو مدینہ مدینہ۔ وہ ٹھیک ہے، عادت نہیں ہے، آپ کوشش کریں کم از کم اتنا تو ذہن میں آ جائے کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں، تاکہ ثواب تو ملے۔ اب یہ کہ سلام کس طرح کیا جائے تو وہ تو ہے، مطلب تھوڑا اس پہ کوشش کرنی پڑے گی۔ جیسے ابھی آپ کو سبحان اللہ کی ہا کا طریقہ بتایا جا رہا تھا، تو ظاہر اب یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان تو یہ سب کا اگر لگائیں گے تو دوسرے کام رہ جائیں گے۔ تو جو مدرسۃ المدینہ بالغان یا فیضان مدینہ میں معتکفین کے ساتھ بھی ہوتا ہے دن کے وقت، تو اس میں آپ یہ مخارج وغیرہ اپنے حروف یا درست کریں۔ ہمیں ہمارے مخارج درست کرنا کہتے ہیں، اسے مخرج بولتے ہیں، نکلنے کی جگہ، حرف نکلنے کی جگہ، تو حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، تو یہ سکھایا جاتا ہے یہاں۔ اور ویسے بھی ہزاروں مدرسۃ المدینہ بالغان سارا ہی سال لگتے ہیں اپنے علاقوں میں، ذیلی حلقوں میں، آپ تلاش کر کے معلومات کر کے وہاں عام طور پہ عشاء کی نماز کے بعد 40 منٹ کے قریب وہ مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے، اس میں سیکھ لیں۔ تو السلام علیکم، تھوڑا پریکٹس کر لیں آپ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں نا وہ یہ ہے، جیسے کہ سلام علیکم، سلام علیکم یہ بولتے ہیں، اب اس کا تو جواب بھی واجب نہیں ہوگا، تو ہے ہی غلط، سلام ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، یا کہیں گے السلام علیکم، السلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، اتنا بھی کرتے ہیں سلام علیکم۔ اب یہ کیا، یہ سلام تو نہیں ہے، اب کچھ من من کر رہا ہے۔ تو اب یہ کہ شرعی طریقہ ہے وہ السلام علیکم، میم پر پیش بھی پڑھنا ہے، السلام علیکم، عین بھی نکالنا ہے۔ اب یہ سب سیکھنے سے آئے گا۔ تو اب دیکھو ہماری کتنی عمریں ہو گئی، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 75 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے۔ انگلش کے اس کو مطلب ٹینسز یاد ہیں، انگلش کے پورے مطلب یعنی کہ چیپٹر ان کو رٹے ہوئے ہوں گے، بعضوں کو پوئٹریاں یاد ہوں گی، پوئم یاد ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا یاد ہوگا، حساب کتاب اکثریت کو آتا ہوگا، نوٹیں گننا 99.9
को आता होगा, नोटों की पहचान भी शायद इक्का दुक्का के अलावा सबको हो, लेकिन नहीं आता तो सलाम करना नहीं आता है ना। अफसोस की बात। फायदा हुआ ना मदनी माहौल में इत्तिकाफ करने से। और जो सो गए थे रात को तो वो कितने नुकसान में रहे, ये भी सोच लें कि इस तरह के कई मदनी फूल रात को गुजर चुके, अब वो कहां आएंगे आपके पास। तो इसलिए अब आए हैं तो इसका फायदा उठाएं और पूरे पूरे मदनी मुज़ाकरे, पूरे पूरे मदनी हल्के में आप शरीक रहेंगे तो इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा, आपकी आखिरत की भलाई होगी। अब कुछ सो भी गए तो हमने तो वही बोलना है जो बोल रहे हैं, सारे जाग रहे हैं तब भी बोलना है तो बोलेंगे। तो इसलिए वो अच्छा अस्सलामु अलैकुम। अच्छा अब इसका जवाब व अलैकुमुस्सलाम इतनी आवाज से कि अपने कान से सुन सके, ये वाजिब है। जबकि कोई शोर शराबा या बहरापन वगैरह कोई रुकावट ना हो सुनने में, तो अपने कान से सुन सके इतना उसका तलफ़ुज़ अदा हो। व अलैकुमुस्सलाम, मीम सीन पेश मुस, व अलैकुमुस्सलाम ये भी नहीं आता। अच्छा ऐन को जबर पढ़ना जरूरी है, व अलैकुम। अब जो थोड़ा बहुत मखारिज से हुरूफ निकाल भी लेते हैं तो वो इस तरह जवाब देंगे व अलैकुमुस्सलाम, ये भी गलत, व नहीं है, वाल पहाड़ी बकरे को बोलते हैं। व अलैकुमुस्सलाम यानी और तुम पर भी सलामती हो। अभी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो बाकी है। अब ये सारा हम सीखने जाएंगे तो टाइम काफी लगेगा ना। तो इसलिए मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब करें, दूसरों से पूछ लें जो यहाँ जानते हैं। काफी इस्लामी भाई यहाँ से मिलेंगे आपको जो माशाअल्लाह जानते होते हैं। तो जो मदनी मुज़ाकरे पाबंदी से अटेंड करते हैं उनको बहुत कुछ मालूमात होती है, जबकि हों भी ज़हीन, हाफिजा भी अच्छा हो। आप इस वक्त मदनी चैनल पर बराह रास्त भी हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता कि जो वालिदैन घर में आपको देख या सुन रहे हों वो ये अंदाज अभी अपने छोटे छोटे मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियों के साथ इख्तियार करें, वो सीख लें, ताकि अब जो हमारी खराबियां हैं वो तो चलो हैं, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, हम दुरुस्त हो जाएं, मगर अब जो आने वाली नस्लें हैं, कमिंग जनरेशन जिसको हम कहते हैं या करंट जनरेशन जिसको हम कहते हैं, अगर माँ बाप ये इख्तियार कर लें या जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, अगर वो ये अंदाज इख्तियार कर लें तो जो हमारी आने वाली नस्लें हैं इनका कम अज़ कम ये कि सलाम और ये जो कुछ बुनियादी चीज़ें, ये तो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं, ये दुरुस्त हो जाएं। अब बुनियाद डालने वाले सीख लें पहले, फिर बुनियादी जरूरत है इनको सिखाएं। सारे बुनियादी जो है ना वो अकायद होते हैं, ये अमाल हैं, ये भी सीखने चाहिए। तो ये सब टीचर्स जो हैं, माँ बाप में सभी को सीखना चाहिए सारा, और अपनी औलाद को भी सिखाएं। तो इंशाअल्लाह इस तरह ये खराबियां मुआशरे से हमारे निकलेंगी। कोशिश करें, मायूसी हम भी माँ बाप के पेट से निकल कर ये सलाम करना सीख कर नहीं आए। ठीक है, हमारे दौर में इस तरह के नहीं था मदनी माहौल, लेकिन जज्बा था, किताबें पढ़कर, उलमा से सुनाकर, पूछ पाछ कर ये सीखा, ये दो चार अल्फाज तो आपको बताते हैं। तो इसलिए आप भी यही करें तो सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। देखो दर्द होना चाहिए, जज्बा होगा सीख लेंगे। जज्बा था नोटें गिनना सीख ली, नोटों की पहचान सीख ली। जज्बा था खाने का पता चल गया कि देखो इधर भी सुराख है, नाक में भी, इधर भी सुराख है, तो ये सीख लिया कि इधर से खाएंगे तो पेट में जाएगा, इधर से जाएंगे तो छींकें शुरू हो जाएंगी, तो इधर कोई भी नहीं डालता। सीख गए ना, तो सीखने से आता है इंशाअल्लाह। छोटे थे तो कपड़े पहनने का आते थे, सीख लिए ना। अब ये बड़े बड़े बुड्ढों को इमामा बांधना नहीं आता, वो यही कहते यार पहले कपड़े भी तो पहनना नहीं आते थे, सीखा ना, इमामा बांधना भी सीखो। क्यों किसी की मोहताजी के तुम बांधो बंधवा रहे होते एक दूसरे से, यार सीखो। आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें, जैसा भी आता है बांध लें आहिस्ता आहिस्ता, इंशाअल्लाह इमामा बांधना भी आ जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद बकीर रज़ा अतारी है, मैं
دلی کے شہر ریشہ رواتوں سے بول رہا ہوں. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ مچھلی کی کون کون سی چیزیں نہیں کھائی جاتی؟ باپا آپ کو آمد رمضان مبارک ہو. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. ان کے سارے گرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. تو وہ پہلا جو سوال تھا اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی سلام بھیجے تو اس کو جواب کس طرح دینا چاہیے؟ کوئی سلام آپ کو کہے کہ فلاں کو میرا سلام کہنا، تو عموماً لوگ جس کا جواب خود ہی دے دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بھئی حاجی عمران کو سلام کہنا، تو یہ جس کو کہا نا وہ بولتا وعلیکم السلام. سلام کا جواب دینا تو آتا ہی نہیں. جس کو دینا آتا ہو، اتنی پریکٹس کی، اس کو یہ مسئلہ بھی شاید معلوم ہو کہ مجھے جواب نہیں دینا ہے، مجھے تو یہ امانت دی جا رہی ہے. اب اگر آپ نے ہاں کہہ دیا کہ میں سلام کہہ دوں گا تو واجب ہو گیا کہ پہنچانا ہوگا. تو اب یہ آپ نے جا کر سلام کہنا ہے اس کو، تو اس نے جواب دینا ہے. انہیں آپ نے کہا کہ الیاس نے آپ کو سلام کہا، تو عمران کو چاہیے کہ وہ یوں کہیں وعلیک وعلیہ السلام، علیک علیک وعلیہ السلام، یعنی تم پر اور اس پر سلام ہو. وعلیک وعلیہ السلام بھی لکھا ہوا ہے. اس لیے میں بھی کنفیوز ہوا کہ وہ اب تک علیک وعلیہ السلام ہی کہتے تھے. ہاں کوئی معنی میں فساد نہیں ہے. واو مانے اور ہی آئے گا، اور تم پر بھی اور ان پر بھی سلام ہو. تو بہرحال علیک وعلیہ السلام کہہ دیں کہ تم پر بھی اور ان پر بھی سلام ہو. یہ بھی نہیں آتا ہوتا، میں سلام پہنچانے نہیں آتا وہ. یعنی یہاں تک کہ بیچاروں کو اب میں کیا بولوں، یہاں کتنے ایسے مسافر بیٹھے ہوں گے جو مدینہ شریف جانے والے ہوں گے، تو ان کو کوئی تو کہتا ہوگا کہ میرا سلام آقا کو بول دینا. تو میں نے بارہا نوٹ کیا ہے کہ اگر میں بولتا ہوں نا سرکار کو میرا سلام عرض کرنا، وعلیکم السلام، ارے بھائی تجھے کون سلام بولتا ہے، ہوشیار، امانت دے رہا ہوں میں، آقا کو پہنچا دینا. یہ خود ہی جواب دے مارتے ہیں. جواب بھی نہیں ہوتا ہو، ورنہ دے مارنا نہ ہوتا، وہ جواب بھی نہیں ہوتا. بھائی ہماری وعلیکم السلام، بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اب جب اس کو یہی نہیں پتا کہ سلام یہ پہنچانے کا کہہ رہا ہے، یہ سمجھ ہی نہیں اتنی، اب وہاں جا کر خدا جانے یہ کیا کرے گا، عمرہ کیسے کرے گا، طواف کیسے کرے گا، حاضری کیسے دے گا، کچھ سیکھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں یہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے نا. کیسی مطلب میں نے کہا میں بولوں کہ جاہل ہو تو غصہ آ جائے گا کسی کو، میں نہیں بولتا. چلو آپ خود اپنا فیصلہ کر لو کہ آپ کیا ہیں. تو اس لیے میرے بھولے بھالے بھائیوں، سیکھے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، خود بخود نہیں آ جائے گا. اگر عمرہ بھی کرنا ہے تو لازم ہے کہ اس کے احکام پتہ ہوں. جس پر حج فرض ہوا اس پر یہ فرض ہے کہ اس کو حج کے فرض ضروری مسائل معلوم ہوں. وہاں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پوچھتے پھرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، باندھنا کیسے ہے احرام. وہ تعداد کندھے کھلے لے کر گھوم رہی ہوتی ہے بیچارے احرام کے. کندھے کھلے نہیں رکھنے، کندھے تو صرف وہ اس طواف میں رکھنے ہوتے جس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے. تو اس میں کندھے کھلے رکھ کر وہ 7 پھیرے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اس کو اجتباع کہتے ہیں. یہ صرف اس میں ہے. 7 پھیرے پورے کر لیے فوراً کندھا چھپا لینا ہے، خلاص اب نہیں کھولنے کا. کندھا کھلا لے کر نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہوتے بیچارے، پتہ ہی نہیں ہوتا، کچھ سیکھتے ہی نہیں، پڑھتے نہیں. حالانکہ ایک سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یہ مکتبۃ المدینہ کی بھی کتاب عمرے والوں کے لیے، اپنے رفیق المعتمرین، معتمر یعنی عمرہ کرنے والا، معتمرین اس کی جمع، تو عمرے کرنے والوں کا ساتھی. یہ ساتھی چھاپ کر دیا ہوا ہے. بیچارے لے بھی جاتے ہوں گے لیکن ساتھی سے مشورہ نہیں کرتے ہوں گے نا، تو اس لیے وہ مسائل کرتے رہتے ہوں گے. اس ساتھی کو مشورہ کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کو کھول کے اس سے مشورہ کرے، ایک ایک پیج کھولے اور نگاہیں اس پر ڈالے، دماغ حاضر کرے اور اس سے مشورہ کرے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے.
یعنی یکسوئی کے ساتھ اس کی اسٹڈی کرے تو سمجھ آئیے نا، ورنہ کتاب خالی لے جاؤ گے تو وہ تھوڑی بولے گی، یا آپ کو ہاتھ پکڑ کے وہ سب کروائیے، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، نہیں سمجھ میں آئی تو علماء سے پوچھنا ہوگا کہ یہ کیا لکھا ہے، کیسے یہ مسئلہ جو ہے سمجھا دیجیے آپ. تو اگر واقعی وہ عالم دین ہوگا، علم دین کا عالم دین، تو سمجھا سکے گا انشاءاللہ. ابھی جو آپ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، میں ابھی سوشل میڈیا سے جو سوالات آئے ہیں ان میں ایک سوال آیا، عبدالغفور قادری صاحب پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ خواتین کو شرعی تعلیمات کیسے سکھائی جا رہی ہیں؟ اسلامی بہنوں کو بھی سکھانے کی ایک تو ماشاءاللہ ایک سے کتب ہے. کوئی اسلام سیکھنے کے لیے کوئی مدرسے کا داخلہ تو شرط نہیں ہے، جامعۃ المدینہ میں داخلہ اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن سب داخل ہوں یہ ضروری نہیں ہے. کتابوں کا مطالعہ، یہ اجتماعات، اب تو اللہ کی رحمت ہے کہ الیکٹرانک مبلغ یہ گھر گھر پہنچ گیا ہے. مدنی چینل یہ سکھاتا ہے، عیسائی بہنوں کو بھی سکھاتا ہے، یہ مدنی منوں کو بھی سکھاتا ہے. آپ سیکھنے والے بنیے، ایک سے کتابیں چھاپ کر دی ہیں مکتبۃ المدینہ نے، ان کو پڑھنے والے بنے. علم دین کا ڈھیروں ڈھیر خزانہ الحمدللہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کو تو چٹکلے چاہیے نا. تو یہ گناہ برا چینل پکڑا، وہ بانڈ بھگتیا بیٹھ دیا اس نے سکھانا شروع کر دیا، وہ گلوکار بیٹھ گیا تو اس سے سیکھنا شروع کر دیا. یہ خود تو سیکھے پہلے، توبہ تو کریں اپنے گناہوں سے. یہ کیسے سکھائیں گے اپنے کو دین؟ ان کو کیا پتا اسلام اور دین کی بنیادیں کیا ہیں، ضروریات دین کیا ہیں، مطلب فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں. میں صحیح بولتا ہوں، حقیقی عالم دین کے پاس یہ بیٹھ جائیں گے نا بھاگتے بنے گی، مگر پیسے کھینچنے اور یہ گناہوں بھرے چینلز کو پیسے کمانے ہیں. تو یہ ایسے سڑے سڑوں کو بچھا دیتے ہیں جو مطلب خود بھی مطلب گناہگار ہوتے ہیں، امت کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے گناہوں بھرے چینل مت دیکھا کریں. میں دشمنیاں لے رہا ہوں، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے. تو بہرحال یہ کہ میری خدا کی قسم 1 روپیہ بھی مدنی چینل سے کوئی آمدنی نہیں ہے، نہ دعوت اسلامی سے کبھی تنخواہ لی ہے، نہ آئندہ لینے کی نیت ہے، نہ میری اولاد لیتی ہے ان سے تنخواہ، نہ نگران شورا لیتے ہیں. ہم لوگ تنخواہ نہیں لے رہے، اپنے پیسوں کے لیے نہیں کہہ رہے، امت کی اصلاح کی بات کرتے ہیں کہ دین سکھائیں گے علماء. گلوکار، فنکار، ناچنے والے، بھنگڑا ڈالنے والے ہمیں دین نہیں سکھا سکیں گے. یہ پہلے خود سیکھیں، اپنے اوپر نافذ کریں، پھر سکھائیں. جب علماء اجازت دے کہ ہاں اب تم قابل ہو گئے وہ سکھانے کے، تو علماء اہل سنت سے دین سیکھیں. یہ وہ بات ہے جو ہر مسلمان کی عقل میں آ سکتی ہے. اب خامخواہ کسی کو میرے سے تعصب ہو جاتا ہے، وہ دنیاوی نفرت ہے، آخرت میں پھنس جائے گا. اگر مجھے نقصان پہنچایا یا مجھے برا بھلا کہا تو آخر خدا کی پکڑ سے کیسے بچیں گے؟ میں اپنے نفس کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں. اور جو چینل ایسا نہیں کرتے ان سے کوئی میری شکایت بھی نہیں ہے. میں تو ان کو کہہ رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ دانت پیستے ہوں گے تو زیادہ پیسو گے دانت ٹوٹ جائیں گے خود بخود. تو خدا کا قہر نازل ہوا تو کیا کرو گے؟ تو اللہ سے ڈرو، توبہ کرو. یہ تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، قہر و غضب میں قہر و غضب کو ابھارنے کا مہینہ نہیں ہے. عشرہ رحمتیں لوٹنی ہے تو وہی کام کرو جو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سچی توبہ بھی کروا دیں. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج پہلی رمضان المبارک ہے اور ہم ماشاءاللہ عصر کی نماز ادا کر چکے، اب غروب آفتاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، مغرب کی طرف بڑھ رہے ہیں. امید سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ کروائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور امیل سنت توبہ بھی کرواتے ہیں، توبہ کروانے کے بعد ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بناتے ہیں. جی ہاں، یہ وہ غوث پاک ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا آج یوم ولادت بھی ہے، 1 رمضان المبارک. تو اور میرے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. بہت پیاری بشارت ہے.
اللہ کریم ہم سب کو ان کی نسبت پر استقامت عطا فرمائے. تو امیل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیں. مرید بننے میں کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. بندہ سوچتا ہے تو سوچا تو وہاں جائے جہاں نفع نقصان دونوں ہو، جہاں نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، پروفٹ ہی پروفٹ ہے، وہاں سوچنا کیسا. تو رائٹ ٹائم فار رائٹ ڈیسیجن، یہ ایک اچھا وقت ہے اچھے فیصلے کے لیے. اللہ کریم ہم سب کو غوث پاک کا مرید بنا نصیب فرمائے. تو میری سنت عرض کرتا ہوں ہم سب کو قادری اتاری سلسلے میں داخل کر دیں. جو کسی اور کے مرید ہیں، اگر وہ امیل سنت کے سلسلے کا فیضان لینا چاہتے ہیں تو امیل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں، تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اس سے یہ ہوگا کہ جو ان کے پیر صاحب ہیں وہ پیر صاحب رہیں گے. امیل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی انشاءاللہ جاری ہو جائے گا. امیل سنت سے عرض ہے ہم سب کو غوث پاک کا مرید بنا دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. لجپال پنسیرہ ضلع فیصلہ آباد او بی وین کے ذریعے عاشقان رسول جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہیں اور ایک کثیر تعداد میں اس وقت عاشقان رسول جمع ہیں. یہ پٹی چلائیے گا. اور مزید مچھلی کا ایک سوال ہوا تھا، وہ جواب بھی آپ عنایت فرما دیں. انشاءاللہ. لبیک. مچھلی کی کون کون سی چیزیں نہیں کھائی جاتی؟ مچھلی کے پیٹ میں جو آلائش ہوتی ہے نا، آنتیں وغیرہ، تو آنتیں اجڑی، یہ آلائش کہلاتی ہے. تو یہ کھانا جو ہے نا یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جیسے کلیجی ہے، تو کلیجی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. مچھلی میں کلیجی بھی ہوتی ہے، کئی مچھلیوں کی کلیجی کھائی جاتی ہے، بعض کی کلیجی تو بہت اچھی ہوتی ہے.
ایک مچھلی مشہور مچھلی ہے ہمور، یہ عربی ممالک میں ہمور بولتے ہیں، اور یہاں اپنے گسر ویکلو یہ نام ہے اس کا. تو اس کی کلیجی بڑی ہوتی ہے، بڑی مچھلی کی، اور یہ اچھی ہوتی ہے. میں نے کھائی ہے کئی بار، مچھلی کلیجی تو میں نے کئی بار کھائی ہے. اور لوگ نہیں کھاتے، پھینک دیتے ہیں. اللہ کے بندو، جنت میں سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی کا کنارا کھلایا جائے گا. الحمدللہ انشاءاللہ کھائیں گے، اور آقا کے پڑوس میں کھائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دین خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. خدا دین خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. اچھا، اب یہ کہ بہت چھوٹی مچھلیاں جن کا پیٹ چاک کرنا دشوار ہوتا ہے، تو بہار شریعت جلد اول، معاف کیجئے، بہار شریعت جلد تیسری، پیج نمبر 325 پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بہت چھوٹی مچھلی، اس کو اگر پیٹ چیرے اور صفائی کیے بغیر بھون لیا تو اس کا کھانا جائز ہے. جھینگا جو ہوتا ہے نا، یوں ہوتا ہے نا، چاند کی طرح. تو اس کی یہ پیٹھ جو ہے نا، یہ سمجھو یہ ہم پیٹھ بولیں گے، یہ ہوتا پیٹ ہے شاید، کیونکہ اس کی آلائش ادھر ہوتی ہے، کالی ڈوری ہوتی ہے گندی سی. تو وہ پیٹھ کو چیر کر نکال لینی چاہیے. مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے مچھلی کے تعلق سے ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے بڑا دلچسپ شائع کیا ہے، مچھلی کے عجائبات. تو یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، بولتے ہیں ایسی معلومات ہیں. خدا کی قدرت پر آپ اش کر اٹھیں گے، کیسی کیسی مچھلیاں پیدا فرمائی ہیں، کیسی کیسی اس میں عجائب بھی رکھی، عجیب. جیسے زمین کی مخلوق ہے نا، اس سے زیادہ مخلوق پانی میں ہے. وہ ہزاروں قسم کی مچھلیاں ہیں، وہ ایک سے ان کے اوصاف ہیں، خوبیاں ہیں، کمالات ہیں. اس کو پڑھیے. مچھلی کے عجائبات چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کے پیج تو یاد نہیں ہے مگر ہوں گے 40-50 پیج ہوں گے. کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے، رسالہ ہے. یہ مکتبۃ المدینہ سے ضرور لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 16 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے. صرف 16 روپے ہے. چائے بھی 25 روپے کی ہو گئی ہوگی. سستا دیکھو، لے لو، یہ لے لو، بانٹو اس کو. فائدہ بہت ہوگا، کئی مسائل معلوم ہوں گے اور اللہ کی قدرت کے عجائبات معلوم ہوں گے اس میں. جے بی سائز میں یہ رسالہ 10 روپیہ ہدیہ ہے. اور بولو، عشر رحمت میں بھی 10 دن ہے، اور روپیے بھی 10، عاشورے کی بھی 10 دن. 10ویں تاریخ عاشورہ، محرم کی 10 ہوتی نا، اس کو عاشورہ بولتے ہیں. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ادریس صاحب ہیں، کیا روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں اور رات میں بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں. عوام میں یہ بھی تھوڑا تشویش ہوتی ہے، پتہ نہیں رات کو کاٹ سکتے ہیں نہیں کاٹ سکتے، تو کاٹ سکتے ہیں. کوئی وقت ایسا نہیں کہ اس میں منع ہو. البتہ جس پر غسل فرض ہو جائے اس کے لیے غسل سے پہلے ناخن کاٹنا مکروہ ہے. بدھ کے دن نہ کاٹنا بہتر ہے.
काटा तो गुनाह नहीं है, और अगर 40वां दिन बुध है वो काटे ही नहीं थे, अब तो काटना जरूरी है कि 40 दिन से ज्यादा गुजार देना, नाखून को काटे, बगले लिए, है ना, जो भी, और जो ममनुआ बाल है नाफ के नीचे वाले, तो ये तो वाजिब है कि 40 दिन से ज्यादा इसकी मुद्दत ना हो, इससे पहले कट जाए, वरना गुनाहगार होंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गीबत के खिलाफ जंग, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर फैजान माह कुफले मदीना जारी रहेगा, फैजान मदनी आमाद, ये शाह जर खान बरेली, रमजान फैजान रमजान। असलो माह कुफले मदीना में कि अवाम को गलत फहमी ना हो जाए कि इन्होंने भाई रमजान का नाम भी बदल दिया। चले शुरू में भी आपने बोला मैं चौका मेरे गया, ये भी जो सोकर भी शेर उठे होंगे, बोले यार इसका माह कुफले मदीना नाम, हमने नाम तब्दील नहीं किया, सिर्फ जिंदगी में पहली बार दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस माह रमजान में हम माह कुफले मदीना भी मना रहे हैं। नाम वही उसका बाकी है, 4 नाम इसके हदीस में आए। माह रमजान, रमजान तो कुरान में आया, ठीक है ना, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, है ना, रमजान का महीना जिसमें हमने कुरान उतारा, तो रमजान तो कुरानी नाम। हदीस पाक में रमजान भी आया, माह सब्र भी इसका नाम, माह मुआसात यानी गम खारी और भलाई, दूसरों की भलाई करना, गम खारी करना, ये माह मुआसात भी इसका नाम है। और रमजान, माह मुआसात, माह सब्र, माह वुसअत रिस्क यानी रोजी बढ़ने का महीना। रोजी बढ़ने का महीना है, लेकिन कैसे नादान है कि मिलावटें करके धोखा देकर लूट मार कर रहे हैं और अपनी रोजी खराब कर रहे हैं। हालांकि रोजी बढ़ने का महीना, और अल्लाह ताला अपने करम से जो रोजी बढ़ाएगा उसमें कैसी बरकत होगी। और ये जो झूठ बोलकर धोखा देकर मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं और इस तरह की रोजियां ले रहे हैं, ये नहीं ले जाएंगे डाकू, नहीं ले जाएंगे डॉक्टर, इनकी रोजियां जेबें नहीं कटेंगी इनकी। दिन रात ये जो पूरा साल जो मेहनतें करते हैं ना, रेडियां लगाते हैं, ये जो काम करते हैं, इनको भी ऐसा नहीं होता होगा यार माह रमजान आया है तो हमारा कमाने का महीना आया है, इतने सारे लोग जो खरीदेंगे तो खरीदार बढ़ जाते हैं, तो ये घर में जरूरतें बढ़ जाती है, तो हमारा भी तो कमाने का महीना, हम कमाने जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा हाथ ढीला करो, हाथ ढीला करो, गरीबों का ख्याल रखो। पूरा साल हम गरीबत गुर्बत के मारे जीते रहे, हमारा किसी ने ख्याल नहीं रखा, और अब जब ये महीना हमारे कमाने का आया तो हमको कहते हैं गरीबों का ख्याल रखो। तो इनको सही कि हमको हमारे साथ कोई गमखारी नहीं करता। देखो ये महीना वुसअत रिस्क का है, रोजी बढ़ने का महीना। अपनी तरफ से तो हम नहीं कह रहे ना, आपने जिनका कलेमा पढ़ा है ना उन्हीं का हमने कलेमा पढ़ा है, वो फरमा रहे हैं कि वुसअत रिस्क। ये हदीस शरीफ की क्या मतलब हासिल है, माह वुसअत रिस्क, कि ये वुसअत रिस्क रोजी बढ़ने का महीना है। तो अब ये कि इसमें अब देखो बिक्री बढ़ जाती है, सस्ता महंगा बेचो या सस्ता बेचो, बिक्री बढ़ जाती है। सारे साल में इतने फल नहीं खाए जाते जितने रमजान में खाए जाते हैं। हाँ कहिए, खजूरें कौन खाता है साल भर, रमजान ही में तो खाते हैं, इफ्तार में तो खाते हैं। सारा साल तो शाज़ो नादर को खाता होगा, कभी आ गई सामने तो खा लिया, या मदीने की खजूर किसी ने ला कर दी तो आपने चूम कर खा ली। वैसे कौन कौन खाता है खजूर? तो खजूरों की बिक्री बढ़ी, रोजी में बरकत हुई। अब आप इसको महंगी बेचकर रोजी में बरकत करो या सस्ती बेचकर करो, बिक्री तो बढ़ी। अच्छा अब महंगी बेची आपने, यह गुनाह नहीं है, लेकिन एक मुसलमानों की खैरख्वाही भी नहीं है। रोजों की मोहब्बत, रमजान की मोहब्बत आप में होती सही मानों में तो आप महंगी ना बेचते। यार रोजादार है, अरे किसी नेक आदमी को देखा या सैयद सादात को देखा कि वो खजूर ले रहे हैं, आप जानते हैं गरीब आदमी है, ये खजूर ले रहा है, तो उसको, और आपकी जाती खजूर हैं तो चलो उससे दाम ले लिया, फिर मुट्ठी भर के एक डाल दी। नहीं,
तो 2 खजूरें डाल दो, नहीं चलो 1 डाल दो यार, डाल तो दो, मुझे मत देना बस। अगर आप, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं कहा कहता हूं मैं गरीब हूं मुझे दो, मैं गरीब हूं कब? मैं बड़ा अमीर हूं, कबीर हूं, शहीदो सारा का असीर हूं, दरे मुस्तफा का फकीर हूं, मेरा रिफ़अतों पे नसीब है। तो मैं आपसे खजूर नहीं मांग रहा, अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं तो सैयदों के लिए अर्ज कर रहा हूं। वो भिखारी नहीं है, वो तो बादशाह लोग हैं। मैं तो आपकी सआदत है कि आप देंगे आपको बरकत मिलेगी, इनके नाना खुश होंगे जन्नत मिलेगी। अपने लिए थोड़ी कह रहा हूं, मैं अच्छा मशवरा दे रहा हूं, ये अपने लिए कह रहा हूं, मुझे सवाब मिलेगा। इनके नाना मुझे भी महरूम नहीं करेंगे। ये मेरे बच्चों का बड़ा ख्याल रखता था, बच्चों का ज़हन देता था कि इनके बच्चों का ख्याल रखो अपने नबी के सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह करे मैं भी ख्याल रखने वाला बन जाऊं, मुझे भी तौफीक मिल जाए। तो इसलिए मतलब मैं आपको बोलता हूं, सैयद से और क्या मेरा रिश्ता है? मेरे खानदान में कोई सैयद नहीं हुआ। हम लोगों के माँ बाप दादे परदादे तो गैर मुस्लिम थे, हम मेमन है। मेमन कौम जो है वो मतलब इनके दादे परदादे लुहाना कौम के हिंदू थे, लुहाना कौम। इनको किया एक सैयद बादशाह ने मुसलमान। एक गोश पाक की औलाद में से मैंने पढ़ा था इसकी हिस्ट्री में, बहुत पहले पढ़ा था, सैयद यूसुफुद्दीन शायद नाम था उनका। वो तशरीफ लाए लुहाना कौम के हुनूद में और इन पर इन्हें नेकी की दावत दी। तो अल्लाह के नेक बंदे थे, बुजुर्ग थे, इनके अखलाक करीमा और इनकी जबान और इनके अल्फाज तासीर का तीर बनकर हमारे बड़ों के दिलों में पेवस्त हुए, इनको असर पड़ा और उनका मुबारक दामन थाम लिया और मुसलमान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए, हमारे उन आबा व अजदाद पर जो मुसलमान हो गए और उनकी नस्लों से हम लोग मेमन चले आ रहे हैं। इनको लक़ब कहते हैं, मिला था मोमिन कहते हैं, मतलब ये पढ़ा है या सुना है बहरहाल। इनको 3 दुआएं मिली थी उन बुजुर्ग की तरफ से। एक तो इनको लक़ब मिला था मोमिन, मोमिन आगे चलकर वो बिगड़ कर लफ्ज मेमन हो गया। अब मेमन को पता ही नहीं कि हमारा लक़ब मोमिन था। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान की निस्बत की वजह से हम अब भी मोमिन है और इसमें मेमन गैर मेमन कोई फर्क नहीं है। जो भी अहले ईमान है वो मोमिन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो मोमिन का लक़ब मिला और कोई 2-3 दुआएं भी इनकी मिली थी। एक दौलत, सुना है कि एक दौलत की दुआ मिली थी कि इनके पास दौलत। तो आज मेमनों में बड़ी बड़ी पार्टियां आज भी हैं, बहुत बड़े बड़े सरमाएदार मेमनों में पाए जाते हैं। और ये आम लोगों का भी तासुर होता है कि मेमन जो है ना, ये तिजारत पेशा कौम है, व्यापारी लोग हैं, इनके पास पैसा बहुत होता है। जनरली मेमनों में गुर्बत भी है, बेरोजगारी भी है, इसका भी इनकार नहीं है। मेमनों में हुस्न, ये भी सुना था कि इनको ये भी दुआ दी है कि इनके चेहरे मोरे ये अच्छे होंगे। तो 2, तीसरी याद नहीं है मेरे को। मोमिन तो लक़ब मिला ना, नेम ये दुआएं 2, 3 शायद अब मैं तीसरी भूल गया हूं। लेकिन मेमनों में गौस पाक की मोहब्बत की दुआ दी नहीं दी पता नहीं है आपने। अच्छा, गौस पाक की मोहब्बत तो मेमनों में जितनी देखी है ना, इतनी किसी कौम में मैंने देखी नहीं है। अब दावत इस्लामी में गौस पाक की मोहब्बत बहुत है। तो ये हम शुरू में जब 11वीं शरीफ, पहले वो दहशतगर्दी का दौर नहीं था, फटने फटाने का नाम भी नहीं सुना था हमने, समझे। तो ये हम मुख्तलिफ इलाकों में दावत इस्लामी की शुरू की बात करता हूं। पहले तो मस्जिदों में करते थे, फिर थोड़ा बाहर निकले, काम बढ़ा तो हम इलाकों में 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ जश्न विलादत का तो कई इलाकों में हम बड़ी रात का कर ले तो हो जाता था। 11वीं शरीफ हर इलाके में इतना जोर नहीं होता था, तो हम मेमनों का इलाके ढूंढते थे। नयाबाद में किया हमने, ये मेमनों का इलाका है। लियारी नयाबाद, लियारी बहुत बड़ा है, नयाबाद मेमन वहां भरे हुए। अब मेमन में फिर पटनी
بھی وہاں قوم ہے. تو یہ گجرات صوبہ ہے, گجرات صوبے میں میمن بھی ہیں اور مختلف قومیں, تو ان میں غوث پاک کا ماننے کا رجحان, سیدوں کو یہ گجراتی اور میمن قوم جو ہے یہ زیادہ مانتی ہے. تو یہ میمن گجراتی بھی کہلاتے ہیں, گجرات صوبہ ہند کا, نہ کہ پاکستان کا. تو پھر یہ کم رنچولن میں کرتے تھے 11ویں شریف, وہاں بھی میمن بہت سارے گجراتی, کانچی اور اس ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں, یہ بھی غوث پاک کو بہت مانتے ہیں. تو اس طرح کے علاقے ڈھونڈ کر ہم 11ویں شریف, یہ مجھے پتا ہے ہم ہی لوگ کرتے تھے, کیا فلاں علاقے میں کامیاب ہوگی, اس علاقے میں جائیں گے تو وہاں میمن قوم اور گجراتی قوم نہیں ہے, یار یہ اتنا بیٹھیں گے نہیں, چلے جائیں گے. تو بڑی رات کامیاب ہوتی تھی, ساری رات نعت خوانی کی دھوم مچتی تھی میمنوں کے علاقوں میں, گجراتیوں کے علاقوں میں. اب الحمدللہ دعوت اسلامی کو اللہ نے اتنا عروج بخشا, اور غوث پاک کی اتنی محبت تقسیم ہوئی دعوت اسلامی کے ذریعے کہ اب الحمدللہ کسی بھی گلی میں 11ویں شریف کا اگر اجتماع ذکر و نعت کر دیا جائے تو بھر جائے گا الحمدللہ. یہ بھی غوث پاک کا کرم ہے الحمدللہ. یہ نعوذ باللہ کو تعصب کی بات نہیں کر رہا, کوئی یوں نہ سمجھے کہ مطلب یہ اپنے میمنوں کے فضائل بیان کر رہا ہے. یہ خوبی ہے مطلب میمنوں میں, یہ غوث پاک کو ماننا, سیدوں کا ادب کرنا. یہ تو اعلی حضرت سیدوں کا ادب اعلی حضرت سے ہم نے سیکھا. اعلی حضرت پٹھان تھے, میمن نہیں تھے. لیکن یہ کثرت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ کثرت میمنوں میں دیکھا میں نے نہیں, یہاں تک کہ میری بیٹی کے لیے میری بڑی بہن نے کہا تھا کہ کسی سید کو مت دینا. پھر ہم کیا کریں, ہم پھر کبھی برا بھلا بول دیا تو سید کو گڑبڑ ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, تو مجھے کہا تھا سید کو مت دینا. یہ ادب سید ہوگا ہمارے خاندان میں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلیں. اور سیدوں کے سید کا بہت زوردار مانگا بھی آیا تھا جب ہم نکلے تھے نا کرنے کے لیے, نہیں دیا سید کو, ہم سید کو نہیں دیں گے, ہم ادب نہیں کر سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام آصف ہے, میں یو کے برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے امی ابو سے آواز ہے, اسے نماز مکمل کرنی چاہیے یا پھر نماز پڑھ کے ان کے پاس جائے؟ ماں باپ اگر صرف یوں ہی بلاتے رہتے ہیں بعض اوقات تو اس میں تو نماز توڑ دینا جائز نہیں. اور اگر نفل نماز ہے اور ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو ان کے معمولی پکارنے سے نماز نہیں توڑیں گے. اور اگر اس کا نماز پڑھنا ان کو معلوم نہیں ہے اور پکارا تو نفل ہے تو توڑ دیں گے اور جواب دیں گے, اگرچہ معمولی طور سے بلائیں. لیکن یہ جو توڑی نا, اس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے کہ نفل نماز شروع کرنے سے اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. شاہ زر خان, بریلی شریف, ہند. کیا روزے کی حالت میں یہ کہہ سکتے ہیں آج روزہ بہت لگ رہا ہے؟ سر وہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے, بچنا اچھا ہے, نہ بولا جائے. ہو سکتا ہے کہ کراہت ہو تو مجھے یاد نہیں ہے, بیزاری کی مطلب اگر صورت ہے تو. بعض امور کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ جیسے کپڑا, گیلا کپڑا ڈالنا بغیر کسی وجہ کے, یا ظاہر کرنے کے لیے شدت کو کڈیا بار بار کرنا, اس وجہ سے تو یہ منع کیا گیا ہے. باقی یہ کہ اس حوالے سے کہیں پڑھا نہیں کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پر. اس کے قریب کا ایک سوال بھی ہمارے پاس. اس کے بولنے کا کوئی فضائل بھی تو نہیں پڑے نا, کہ یوں کہتا رہے گا روزہ بہت لگا ہے, گرمی گرمی گرمی, آج یار گرمی بہت ہے, میرا روزہ بہت لگا ہے, زیادہ بات نہیں کرا, روزہ لگا ہے, منہ توڑ دوں گا. اس طرح کی بھی تو گفتگو کرتے ہوں گے نا. یہ تو ظاہر ہے کہ اس کی کون پذیرائی کرے گا, کون تعریف کرے گا اس طرح کی گفتگو کی. بلکہ دل آزاری کی صورت بھی تو اس میں سامنے آ رہی ہے, اگلے کو دھمکیاں دے رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا باپا جان سے سوال یہ ہے, کیا روزے کی حالت میں ایئر کولر کی ہوا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
कूलर, एयर कूलर में पानी की बूंदकियां होती हैं। एयर कूलर में मुफ्ती साहब तो तशरीफ ले गए। एयर कूलर की हवा, पानी की बूंदकियां होती है इसमें, बारीक बारीक। अब वो सांस ले सकते बोला इसमें, इससे अब ये कि या फायदा तो उठा सकते हैं ये। फायदा उठाना तो सिर्फ हवा ही लेना है। हवा, हाँ नाक में सांस में जाएगी वो, हवा में तो कोई मसला नहीं, सांस में लेने में हर्ज नहीं है। पंखे की भी हवा जा रही है। नहीं, वो असल एयर कूलर में पानी की हवा में बूंदकियां होती हैं जिससे ठंडी बनती है, ठंडी हवा बनती है। अब जैसे शबनम में तो सांस लेगा ना रोजेदार, कहां जाएगा? मदीने में भी शबनम हाजिरी देती होगी, कहां जाएगा? बकी में रोजा नहीं होगा अंदर में। सांस तो लेगा ना यार, कहां जाएगा? अंदर मुंह करके निकलेगा। अच्छा करीब करके सांस ना ले, जैसे अगरबत्ती का धुआं करीब करके ना ले, वैसे धुआं उड़ रहा है तो जा रहा है सांस में, तो ठीक है, रोजे पर कोई हर्ज नहीं है। वो धुएं के करीब यूं करके खींचा तो रोजा टूटेगा, जबकि रोजा याद हो। खुशबू खींची, नहीं इत्र की खुशबू सूंघी, इससे रोजा नहीं टूटता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मोहम्मद हसन आजाद तारी गुजरात से। बाबा जान की बारगाह में सवाल अर्ज है, वालिदैन के फौत होने के बाद औलाद पर क्या हक वालिदैन का रहता है? सबसे बड़ा हक तो ये है कि यानी कि नुमाया हक, नुमाया नहीं है, नुमाया कर रहा हूं आज, कि कभी भी कोई गुनाह करके अपने माँ बाप को कब्र में रंजीदा ना करे, क्योंकि इसके सारे अमाल जो है ना, इसकी माँ बाप को खबर पहुंचती है मरने के बाद। जब नेकियां देखते हैं तो खुश होते हैं, जब अपनी औलाद के गुनाह देखते हैं तो इनके चेहरे मुरझाते हैं, इन्हें कुदरत के आसार होते हैं, रंज के आसार होते हैं चेहरे पर। तो ये है मतलब, तो गुनाह ना करे, कि इससे इन पर सदमा पहुंचता है माँ बाप को मरने के बाद। और माँ बाप का यह हक नहीं है कि मरने के बाद औलाद उसको रंजीदा करे। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। माँ बाप के बाद तो बाद लोग ज्यादा निडर हो जाते होंगे कि अब तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कील अहमद अरब शरीफ से बात कर रहा हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि हुजूर, अगर मैं अपनी वालिदा की कब्र मुबारक पर एक ऐसा साउंड सिस्टम लगवाऊं कि उस पर डबल 12 घंटे तिलावत चलती रहे, जो कि आम रवाजी तरीका जो होता है कि बच्चे मदरसों से मंगवा कर तिलावत के लिए बिठाए जाते हैं, तो क्या ये साउंड सिस्टम इस चीज का नेमुल बदल बन सकता है? जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी कि वो मैयत को सुनाने के लिए साउंड सिस्टम लगाया या लोगों को सुनाने के लिए? मैयत को मतलब वो कुरान शरीफ उनका कहने का जो तसव्वुर समझ में आ रहा है वो ये कि तिलावत जो है वो कब्र को सुनानी, जो भी मैयत है उसको सुनानी चाहिए। अब मदरसे वाले जो हैं वो आए, उससे अच्छा ये नहीं कि साउंड सिस्टम लगाकर कुरान की तिलावत हो के वो सुनते रहे, डबल 12 घंटे चलता रहे। जी मेरे भोले भाले भाई, इंतकाल के बाद मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम की भी कुव्वत समाअत और बसारत ये दोनों बढ़ जाती हैं। हदीस पाक में साफ है कि जब दफन करके लोग चलते हैं तो उसके कदमों की चाप, कदमों की जो आवाज होती है ना, ये भी मुर्दा सुनता है। तो हम अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहते हैं, तो क्या अंदर मोबाइल फोन रखेंगे, नंबर मिला के फिर अम्मी जान अस्सलामु अलैकुम, ये तो नहीं कहेंगे। तो ना अंदर कोई माइक की लाइन देंगे।
اچھا، پھر مائک کی آواز، مزے کی بات یہ ہے کہ مائک کی آواز تو یہ قبر تو ساؤنڈ پروف ہوتی ہے، ویسے مائک کی آواز اتنی مٹی کسی گڑھے پر رکھ دیں آپ، اس کے اندر مائک کی آواز تو نہیں جائے گی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بندے کی آواز، اس کے قدموں کی آواز بھی وہ سنواتا ہے میت کو، تو وہ ہماری تلاوت کی آواز بھی سنوا دے گا اس کو. ہمارے ساؤنڈ سسٹم کی حاجت نہیں، جب ساؤنڈ سسٹم نہیں تھے اس وقت کیا تھا. تو اس لیے نہ طلباء کی ضرورت کہ طلباء ہی جا کر مدرسے کے پڑھیں تو پڑھا جائے گا. آپ سیکھو. آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب طلباء کے محتاج ہو کر رہ گئے کہ یہ پڑھیں گے تو آواز پہنچے گی. کیا یار، آپ خود سیکھیں، آپ پڑھیں جا کر. امی جان کو روز یاسین شریف سنائے، ورنہ جمعے کو فجر کے بعد تو سنائی دیں یاسین شریف. میں صحیح پڑھیں تو صحیح پڑھ کر سنانی ہے.